السلام علیکم دوستوں، میرا نام اعجاز حیدرا یورو لائن یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم آپ کو یورپ اور دنیا کی امیگریشن کے بارے میں خبریں دیں گے، لیٹسٹ خبریں، اور یورپ کی امیگریشن ویزا کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ آج ایک بہت اچھی نیوز ہے آپ کے لیے دوستو، یورپ میں رہنے والے، خاص کر اٹلی میں رہنے والے، جس کا بڑے لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اور ان برے حالات میں اٹلی نے ایک بہت اچھی خبر کا اعلان کیا ہے۔ 8 سال کے بعد، جی ہاں، 2012 کے بعد اب 2020 میں اٹلی نے ایک ایسا اعلان کر دیا جس نے لاکھوں لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی ہیں۔ اطالوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اپنی معیشت کی بحالی کے اقدام میں جو انہوں نے میز لیے ہیں، ان میں سے ایک میئر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ یا کارکن جو دستاویزات یعنی اٹلی میں رہنے کا کوئی قانونی حق نہیں رکھتے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے، جس طرح یورپ اور پوری دنیا کی معیشتیں پوری دنیا کے ملک اپنی معیشتیں بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت بری طرح اکانومی ایفیکٹس ہوئی ہیں ساری دنیا کے ملکوں کی۔ اسی لحاظ سے اٹلی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہوگا ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے۔ یورپ کا تقریباً کافی سارا انحصار اٹلی پہ ہے۔ اٹلی کی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، ورکرز کام کرتے ہیں، سیزنل ورکرز بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے آ کے وہاں پہ لوگ ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا کہ وہاں پہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ایز اے ایگریکلچر ورکر کا کام کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے یورپ میں، یورپ کے تمام ممالک نے اپنے بارڈر سیل کیے ہوئے ہیں، اور اپنے جو سٹیزن ہیں وہ سارے اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سٹک ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور ابھی فی الحال ایسا کوئی بہت قریب میں نظر نہیں آ رہا کہ بارڈرز کھول دیں اور فری موومنٹ ہو سکے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے تک ایسا کوئی سچویشن بن جائے، مگر اتنی دیر تک اٹلی کی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ایک میئر انہوں نے لیا ہے، معیشت کی بحالی کے لیے انہوں نے ایک ری لانچ پیکیج کا اعلان کیا ہے، جس میں 55 ارب یورو کا فنڈ انہوں نے مختص کیا ہے، اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ جس کا انہوں نے ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے، جس پہ کئی ہفتوں سے پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی، اور اب اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اب اگلے مرحلے میں پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو سارا بتائیں گے کہ اس کے لیے اہلیت کیا ہے، کون کون سے لوگ اہل ہوں گے، اپلیکیشن یا درخواست کس طرح دی جائے گی، اور اس کے بعد کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے، اس کی فیس کتنی ہوگی، اور کون لوگ اس کے لیے نااہل ہیں، یہ بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس تمام کارروائی کے لیے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں ایمنسٹی۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، اس کو دوبارہ لانچ کا نام دیا گیا ہے، جس میں ایسے تمام لوگ جو وہاں پہ ایلیگل رہ رہے ہیں اور ان کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں، انہیں 6 ماہ کے عارضی قیام کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے بھی کافی سارے ملکوں نے اعلان کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی وزٹر آیا ہوا ہے، کوئی ریزیڈنس پرمٹ والا ہے، کوئی ورک پرمٹ ہولڈر ہے، تو جن کے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، سٹک ہونے کی وجہ سے، فلائٹس آپریشن بند ہونے کی وجہ سے جو سٹک ہو گئے ہیں، وہ اپنے ملکوں کو واپس نہیں جا سکتے یا ٹریول نہیں کر سکتے۔ ان کے ویزاز بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیے ہیں۔ کسی نے 1 مہینے کا کیا ہے، کسی نے 2 اور کسی نے 3 مہینے کا کیا ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس میں وہ جو ایلیجبل ہوں گے یا اہل ہوں گے ان کو 6 ماہ کے عارضی قیام کی اجازت ملے گی، جس کا مقصد ان کو باقاعدہ معاہدے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اگر اس 6 ماہ کے اندر آپ کا امپلائر آپ کو مزید کانٹریکٹ دے دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ عارضی اجازت نامہ طویل مدت کے ورک پرمٹ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ چلتا رہے گا، اور الٹیمیٹلی آپ مکمل طور پر اٹلی کے سٹیزن بن سکتے ہیں۔ ماضی میں اس طرح کی عام معافی کو اطالوی زبان میں سینیٹیریا کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس پر پارلیمنٹ میں شدید بحث و مباحثہ ہوا ہے۔ یہ عام معافی اطالوی معیشت اور تمام اطالویوں بشمول غیر قانونی ملازمت جیسے بلیک مارکیٹ کی
پارلیمنٹ میں شدید بحث و مباحثہ ہوا ہے۔ یہ عام معافی بلیک مارکیٹ کی معیشت کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کام کرنے والوں اور کام کے مناسب معاہدے نہ رکھنے والوں کی مدد کے لیے اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ لہذا اس کا صرف یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ صرف ایلیگل یا غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ہے۔ پرائم منسٹر کونتے اور وزیر زراعت بیلانوفا نے کہا ہے کہ یہ اصولوں کے بارے میں ہے تاکہ غیر قانونی کام کے معاہدوں کو ختم کیا جائے اور مزدوروں سے غلامی والا سلوک نہ کیا جائے، کارکنوں کو ان کا حق اور وقار دیا جائے۔ اچھا، اس کے لیے کون لوگ اہل ہیں؟ وہ جو غیر قانونی طور پر کچھ مخصوص شعبوں میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، مثلا زراعت کے ورکر، ماہی گیری کے ورکر، جانوروں کی افزائش کے ورکر، مویشی پالنے والے، ڈیری فارم والے اور گھریلو کام کے شعبے بھی کچھ اس میں شامل ہیں، جس میں بوڑھوں یا معذوروں کی دیکھ بھال کرنے والے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے۔ پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم کونٹے سے اس بات کا پوچھا گیا کہ جی اس میں کتنے لوگ درخواست دینے کے اہل ہیں، مگر وزیر اعظم نے اس بات کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کتنے لوگ اس میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ یہ پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ یہ تعداد کے بارے میں نہیں بلکہ اصولوں کے بارے میں ہے۔ کچھ محتاط اندازوں کے مطابق اس وقت اٹلی میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ ایلیگل موجود ہیں، لیکن وزیر اعظم کونٹے نے یہ ضرور کہا کہ اس ایمنسٹی میں اہل افراد اندازے سے کہیں کم ہو گئے، یعنی کہ اٹلی کے ایک اخبار نے اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 2,12,000 ایسے کارکن ہیں جو اس کے دائرہ کار کے تحت اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً 52,000 مزید درخواست دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کی اہلیت کیا ہے؟ اس میں کون لوگ درخواست دے سکتے ہیں؟ وہ تمام ایلیگل جو 8 مارچ 2020 سے پہلے اٹلی پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، جو 8 مارچ 2020 سے پہلے اٹلی میں موجود ہیں اور ان کی آمد باقاعدہ کسی شناختی دستاویزات کے ساتھ ہوئی ہوگی اور اس وقت کے بعد سے لے کے وہ اب تک اٹلی میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا ریزیڈنس پرمٹ یا کسی ٹائپ کا ورک پرمٹ 31 اکتوبر 2019 سے پہلے ختم ہو گیا ہے، وہ بھی اس کیٹیگری میں درخواست دینے کے اہل ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے درخواست کیسے دیں۔ اس میں 2 طریقے سے درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ اس میں ایک تو آپ آلریڈی جن کے پاس کام کر رہے ہیں، ایلیگل طریقے سے کر رہے ہیں، یا وہی آپ کا جو امپلائر ہے وہ اپنے کارکن کی طرف سے درخواست دے گا اور اپنے کارکن کی حیثیت قانونی بنانے کے لیے اس کی فیس جو رکھی گئی ہے وہ 400 یورو رکھی گئی ہے۔ جن لوگوں کا ورک پرمٹ یا ریزیڈنس پرمٹ 31 اکتوبر 2019 کو ختم ہو گیا ہے، ان کے لیے فیس صرف 160 یورو رکھی گئی ہے۔ اگر آپ خود درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کے دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ان مخصوص شعبے میں پہلے سے کام کر رہے ہیں یا گھریلو ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ 6 ماہ کے عارضی اجازت نامے کے اندر لانگ ٹرم ملازمت کا معاہدہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بعد میں ورک پرمٹ میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ لانگ ٹرم تک چلے گا۔ اچھا، اس کے لیے جو اہلیت ہے اور اہلیت کے اندر درخواست دینے کی جو ٹائمنگ ہے یا جو ٹائم فریم رکھا گیا ہے وہ 1 جون سے لے کے 15 جولائی تک کا ہے۔ اس عرصے کے اندر تمام لوگ اپنی درخواستیں دے سکتے۔ درخواست دینے کا بیسیکل طریقہ بہت سمپل اور سادہ ہے، بہت آسان ہے، اس لیے آپ کسی ایجنٹ یا کسی ایسے ایرے گیرے کے ہتھے نہ چڑھیے گا جو آپ سے صرف پیسے بٹورنے کی خاطر اپنے آپ کو ماہر ثابت کرے اور آپ سے وہ لمبی رقم جھاڑ لے۔ بہت سمپل، آپ لوگ وہاں پہ پہلے بھی رہ رہے ہوں گے، آپ کو کافی نو ہاؤ ہوگا، وہاں کی نالج ہوگی، آپ کو لینگویج بھی آتی ہوگی، آپ خود اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلے مرحلے میں کون لوگ اس کے لیے نااہل ہیں؟ وہ لوگ جو کسی بھی قسم کے کرائم میں ملوث ہوں گے، چاہے وہ منشیات کا کاروبار ہو یا کوئی ایسا کاروبار ہو کہ جس میں آپ غیر قانونی طریقے سے آئے ہوں، اٹلی کے اندر دستاویزات کے بغیر آئے ہوں، آپ چھپ کے آئے ہوں، آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ، کیونکہ اس کی بیسک شرط انہوں نے وہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس آئیڈینٹی، کوئی نہ کوئی فوٹو آئیڈینٹی جو کہ ثابت کر سکے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں، وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو سوسائٹی کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے یا اپنے ملک کے لیے وہ سیکیورٹی رسک
سمجھیں گے ان کو بھی وہ نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسے امپلائر جنہوں نے اپنے کارکنوں کا استحصال کیا ہو کسی بھی طریقے سے، مثلاً اگر نارمل ورکنگ ٹائم وہاں پہ ہے وہ 8 گھنٹے کا ہے، آپ سے 12 14 گھنٹے آپ کو بہت برے حالات میں کام کرنے پہ مجبور کیا گیا ہو، یا ایسے امپلائر جنہوں نے اپنے ورکرز کو یا ایلیگل ورکرز کو جسم فروشی کے لیے استعمال کیا ہے، ایسے امپلائر بھی اس کیٹیگری کے تحت اپنے کسی بھی کارکن کے لیے وہ نااہل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ اہل ہیں اور اس کی منظوری کے بعد آپ کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، ٹیکس یا مالیہ یا غیر قانونی طور پر اگر آپ داخل ہوئے ہیں تو وہ اس کی ساری کارروائی معطل ہو جائے گی اور آپ قانونی طور پر رہائش پذیر ہوں گے اور آپ تمام قانونی دستاویزات حاصل کرنے کا آپ کو حق ہوگا۔ اس ایمنسٹی کے لیے گورنمنٹ آف اٹلی نے ایک بہت بڑی رقم مختص کی ہے۔ اس رقم کے لیے انہوں نے اعلان تو نہیں کیا گیا کہ کتنی رقم رکھی گئی ہے، مگر اطالوی خبر رساں ایجنسی نے اندازہ لگایا کہ یہ ایمنسٹی جو ہے نا اٹلی کو تقریباً 91.56 ملین یورو میں پڑے گی۔ اس کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکسوں کی مدد میں زیادہ رقم لائے گی اور لوگ بھی باقاعدہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سیاسی بحث بھی جاری ہے، اس کے بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے لوگ، بہت سارے جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، لیڈر ہیں، وہ اس کے اگینسٹ رہے ہیں۔ ایمنسٹی کو حالانکہ منظور ہوئے کافی ٹائم لگا اور ابھی تک اس کے بارے میں شدید قسم کے سیاسی دلائل جاری ہیں۔ سابق نائب وزیر اعظم اور لیگ پارٹی کے سربراہ سالوینی اس کے شدید مخالف رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تمام معافی میں وہ لوگ بھی درخواست دینے کے اہل ہیں جن کی اسائلم کیس ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کا زرعی کارکنوں اور گھریلو ملازمین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وزیر جوسی زانو نے کہا ہے کہ یہ صرف ایلیگل ورکرز کے لیے نہیں ہے بلکہ اٹلی کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ جن لوگوں نے اپنی قانونی حیثیت اور اپنے حقوق کے لیے طویل عرصہ انتظار کیا ہے یہ ان کو ان کا حق اور وقار دے گا۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، اگلے مرحلے میں ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے اور نئی انفارمیشن ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس کو بھی لائک کریں گے۔ تو دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے ہماری ہمت بڑھائے گی اور ہم ایسے ہی آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔